بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس پاک پروردگار کے نام سے جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے۔ گلابی پوئٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج آپ کی خدمت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیریز کی یہ 13ویں ویڈیو لے کر حاضر ہوں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے قبیلے کے سردار اور سالار کو قریش سے دوستی ترک کر کے واپس چلے جانے کا پیغام بھیجا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معاوضہ بھی بتا دیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو مزید آگے نہ بڑھایا۔ اللہ کی تجھ پر رحمت ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تو بات کو آگے بڑھانے آیا ہے؟ نہیں میرے اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نعیم نے جواب دیا، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے قدموں میں آنا تھا۔ اہل مدینہ پر مشکل کا وقت آن پڑا ہے، میں اپنی جان لے کے حاضر ہوا ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے شیدائیوں کے جس کام آ سکتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پیش کرتا ہوں۔ اپنے لشکر میں سے چھپ چھپا کر نکلا ہوں، خندق میں اتر تو گیا، لیکن سنتریوں کی موجودگی میں اوپر آنا خودکشی کے برابر تھا، اوپر چڑھنا ویسے بھی محال تھا۔ بڑی مشکل پیش آئی، خدا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر التجا کی، گڑ گڑا کر دعا مانگی، اللہ نے کرم کیا، سنتری آگے چلے گئے اور میں خندق پر چڑھ آیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بتایا گیا کہ یہ کس حیثیت کی شخصیت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ دو چار باتیں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی سطح اور عقل کے انسان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ محاصرے نے جو حالات پیدا کر دیے ہیں، ان سے نکلنے کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ قریش کے لشکر میں جو مختلف قبائل شامل ہیں انہیں قریش سے بدزن کیا جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2-3 قبائل کے ساتھ خفیہ معاہدے کر لیے جائیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر میں یہ کام اپنے طریقے سے کر دوں تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر اعتماد کریں گے؟ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو نعیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تجھے اور تیرے نیک ارادوں کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میں واپس اپنے قبیلے میں چلا جاؤں گا۔ نعیم نے کہا، لیکن یہ نہیں بتاؤں گا کہ میں مدینے میں آیا تھا، یہاں سے میں کعب بن اسد کے پاس جا رہا ہوں۔ میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری کامیابی کے لیے دعا فرمائیں۔ مدینے میں رات کو پہرے بڑے سخت تھے، پیچھے کی طرف خندق نہیں تھی، ادھر پہاڑیوں نے قدرتی دفاع مہیا کر رکھا تھا، ادھر پہرے داروں اور گشتی سنتریوں کی تعداد زیادہ رکھی گئی تھی، اور شہر کے کسی آدمی کا بھی ادھر جانا بڑا مشکل تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنا ایک آدمی بھیج دیا تھا تاکہ کوئی سنتری انہیں روک نہ لے۔ یہ آدمی نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کے ساتھ باہر تک چھوڑ کر واپس آ گیا تھا۔ رات کا پہلا پہر تھا جب نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو کریس کی بستی میں کعب بن اسد کے دروازے پر پہنچے۔ دروازہ غلام نے کھولا۔ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو نا کعب؟ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ کعب نے کہا، غطفان کے قبیلے کو تجھ جیسے سردار پر بہت فخر ہوگا۔ کہو نعیم، رات کے اس پہر میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے 10 دنوں کی مہلت مانگی تھی، ابھی تو 6-7 دن گزرے ہیں۔ میں نے مسلمانوں پر شب خون مارنے کے لیے آدمی تیار کر لیے ہیں، کیا تم یہی معلوم کرنے آئے ہو؟ میں اسی سلسلے میں آیا ہوں۔ نعیم نے کہا، تم بے وقوف ہو کعب، تم نے قریش کے ساتھ کس بھروسے پر معاہدہ کر لیا ہے؟ مجھ سے نہ پوچھنا کہ میرے دل میں تمہاری ہمدردی کیوں پیدا ہوئی۔ میں مسلمانوں کا بھی ہمدرد نہیں، کیونکہ میں مسلمان نہیں، تم اچھی طرح جانتے ہو۔ میرے دل میں انسانیت کی ہمدردی ہے، میرے دل میں ہمدردی ہے تمہاری ان خوبصورت اور جان بیٹیوں، بیویوں اور بہنوں کی جو مسلمانوں کی لونڈیاں بن جائیں گی۔ تم نے قریش سے بڑا ہی خطرناک معاہدہ کر لیا ہے، لیکن اس کی ضمانت نہیں لی کہ اہل قریش تمہیں مسلمانوں سے بچا لیں گے۔ ہم نے بھی قریش کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، لیکن کچھ ضمانت بھی لی ہے۔ کیا قریش جنگ ہار جائیں گے؟ کعب بن اسد نے پوچھا۔ وہ جنگ ہار چکے ہیں، نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ کیا یہ خندق انہیں شہر پر حملہ کرنے دے گی؟ قریش کے لشکر کو بھوک نے بے حال کرنا شروع کر دیا ہے، میرا قبیلہ بھوک سے پریشان ہو گیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کل تم میرے قبیلے کو بدنام کرو کہ غطفان تمہیں مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ گئے تھے، تم
مسلمانوں پر حملہ کر کے انہیں اپنا دشمن بنا لو گے اور قریش اور ہم محاصرہ اٹھا کے واپس چلے جائیں گے۔ اپنے دونوں قبیلوں کنکا اور بنو نصیر کا انجام جو مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا تھا وہ تمہیں یاد ہوگا۔ کعب بن اسد پر خاموشی طاری ہو گئی۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے قریش سے کتنی اجرت لی ہے، نعیم نے کہا، لیکن یہ خزانہ جو تم ان سے لے رہے ہو، یہ خوبصورت لڑکیاں جو حیہ بن اخطب نے تمہارے پاس بھیجی ہیں، یہ سب مسلمان کی ملکیت ہو جائیں گی اور تمہارا سر تمہارے تن سے جدا ہوگا۔ تو کیا میں قریش سے معاہدہ توڑ دوں؟ کعب نے پوچھا۔ معاہدہ نہ توڑو، نعیم نے کہا، انہیں ابھی ناراض نہ کرو، لیکن اپنی حفاظت کی ان سے ضمانت لو۔ عرب کے رواج کے مطابق انہیں کہو کہ ان کے اونچے خاندانوں کے کچھ آدمی تمہیں یرغمال کے طور پر دے دیں۔ اگر انہوں نے اپنے چند ایک معزز اور سرکردہ آدمی دے دیے تو یہ ثبوت ہوگا کہ وہ معاہدے میں مخلص ہیں۔ ہاں نعیم، کعب بن اسد نے کہا، میں ان سے یرغمال میں آدمی مانگوں گا۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت پہاڑیوں میں چلے جا رہے تھے۔ ان کی منزل قریش کی خیمہ گاہ تھی جو کئی میل دور تھی۔ سیدھا راستہ چھوٹا تھا لیکن راستے میں خندق تھی۔ وہ بڑی دور کا چکر کاٹ کے جا رہے تھے۔ وہ گزشتہ رات سے مسلسل چل رہے تھے، مگر چھپ چھپ کر چلنے اور عام سفر میں بہت فرق ہوتا ہے۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابو سفیان کے پاس پہنچے تو ایک اور رات شروع ہو چکی تھی۔ اس وقت ان کی ہڈیاں بھی دکھ رہی تھیں اور ان کی زبان سوکھ گئی تھی۔ ایک ہی بار بے تحاشا پانی پی کر وہ بولنے کے قابل ہوئے۔ ابو سفیان نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانش مندی اور تدبیر سے متاثر تھا۔ تمہاری حالت بتا رہی ہے کہ تم اپنے لشکر میں سے نہیں آئے۔ ابو سفیان نے نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کہاں سے آ رہے ہو؟ بہت دور سے، نعیم بن مسعود نے جواب دیا، جاسوسی کی ایک مہم سے آ رہا ہوں۔ تم لوگ بنو قریظ کے ساتھ معاہدہ کرائے ہو، کیا تم بھول گئے تھے کہ یہودیوں کو ہمارے ساتھ جو دلچسپی ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ وہ اسلام کو ہمارے ہاتھوں یہیں پر ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ میں بنو قریظ کے دو دوستوں سے مل آیا ہوں اور مجھے مدینے کا بھی ایک پرانا دوست مل گیا تھا۔ مجھے پتا چلا ہے کہ کعب بن اسد نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ کعب نے مسلمانوں کو خوش کرنے کا ایک نیا طریقہ سوچا ہے۔ تم نے اسے کہا کہ وہ مدینے میں مسلمانوں پر حملہ کرے۔ وہ اب تم سے قریش کے سرکردہ خاندان کے چند افراد یرغمال میں ضمانت کے طور پر رکھنے کے لیے مانگے گا، مگر انہیں وہ مسلمانوں کے حوالے کر دے گا اور مسلمان ان افراد کو قتل کر دیں گے۔ یہودی مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں گے اور دونوں ہم پر حملہ کر دیں گے۔ میں تمہیں خبردار کرنے آیا ہوں کہ یہودیوں کو یرغمال میں اپنا ایک آدمی بھی نہ دینا۔ خدا کی قسم نعیم، ابو سفیان نے کہا، اگر تمہاری یہ بات سچ نکلی تو میں بنو قریظ کی بستیاں اجاڑ دوں گا۔ کعب بن اسد کی لاش کو میں اپنے گھوڑے کے پیچھے باندھ کر گھسیٹتا ہوا مکے لے جاؤں گا۔ اس نے کیا سوچ کر ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے؟ اس کی سوچ پر آپ نے شراب اور حسین لڑکیوں کا طلسم طاری کر دیا ہے۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا شراب اور عورت کسی کے دل میں خلوص اور دیانتداری رہنے دیتی ہے؟ اسے شراب اور عورت کس نے دی؟ ابو سفیان نے کہا، کیا بدبخت کعب اتنی سی بات نہیں سمجھ سکا کہ میں نے اس کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اس میں اس کی قوم اور اس کے مذہب کا تحفظ ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب اسی طرح پھیلتا چلا گیا تو یہودیت ختم ہو جائے گی۔ تم یہودیوں کو ابھی تک نہیں سمجھ سکے۔ نعیم نے کہا، وہ اپنے دشمن پر بھی ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ وہ اس کے دشمن ہیں۔ حیہ بن اخطب بھی یہودی ہے، اس نے تمہاری طرف سے کعب کو شراب کا نصف مٹکا اور دو نہایت حسین لڑکیاں دی ہیں۔ میں جب کعب سے ملا تو وہ شراب میں بدمست تھا اور دونوں لڑکیاں نیم برہنہ حالت میں اس کے پاس تھیں۔ اس نے بدمستی کے عالم میں مجھے کہا کہ وہ اہل قریش کو انگلیوں پر نچا رہا ہے۔ نعیم، ابو سفیان نے تلوار کے دستے پر ہاتھ مار کر کہا، میں مدینے سے محاصرہ اٹھا کر بنو قریظ کی نسل ختم کر دوں گا۔ اس کی یہ جرت کہ قبیلہ قریش کے سرکردہ چند افراد کو ضمانت کے طور پر یرغمال بنا کر رکھنا چاہتا ہے۔ تمہیں اتنا نہیں بھڑکنا چاہیے ابو سفیان، نعیم نے کہا، ٹھنڈے دل سے سوچو اور فیصلہ کر لو کہ کعب کو تم ایک بھی آدمی یرغمال میں نہیں دو گے۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ ابو سفیان نے کہا، کیا تم اہل مدینہ کی کوئی خبر دے سکتے ہو؟ وہ کس حال میں ہیں؟ وہ کب تک بھوک برداشت کریں گے؟ نعیم بن مسعود کو ابو سفیان کے پاؤں اکھاڑنے کا موقع مل گیا۔ میں حیران ہوں ابو سفیان، نعیم نے کہا، اہل مدینہ خوش اور مطمئن ہیں، وہاں بھوک کے کوئی آثار نہیں۔ خوراک کی کمی ضرور ہے لیکن اہل مدینہ کا جوش اور جذبہ ایسا ہے کہ جیسے انہیں خوراک کی ضرورت ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے محاصرے کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا؟ ابو سفیان نے کہا، بالکل نہیں۔ نعیم بن مسعود نے کہا، ان پر محاصرے کا یہ اثر ہے کہ وہ خوش و خروش سے پھٹے جا رہے ہیں۔ ہمارے یہودی جاسوس ہمیں بتا رہے ہیں کہ مدینے میں خوراک تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ ابو سفیان نے ذرا پریشان ہو کر کہا، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ نعیم نے اسے اور زیادہ پریشان کرنے کے لیے کہا، میں تمہیں پھر کہتا ہوں کہ یہودیوں پر بھروسہ نہ کرنا۔ یہ بتا کر کہ مسلمانوں کی حالت اچھی نہیں، وہ تمہیں اکسا رہے ہیں
कि तुम मुसलमानों को कमजोर समझकर कहीं से खंदक अबूर कर लो और मदीने पर हमला कर दो। वो अहले कुरैश और मेरे कबीले गतफान को मुसलमानों के हाथों तबाह कराना चाहते हैं। अजीज दोस्तों, आज की ये वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। आप दोस्तों से तहे दिल से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक जरूर किया करें। हम बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, लेकिन आप लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। प्लीज हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक जरूर किया करें। और अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल की अलामत को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। इसी के साथ आपका दोस्त राना खालिद आपसे इजाजत चाहता है। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हम सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।